नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। आदाब नाजरीन, मैं हूं फिरोज गानी। खबर में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। चीन के साथ सरहदी कशीदगी के तनाजुर में फौजी सरबराह का लद्दाख का दौरा, LAC पर ताज़ा तरीन सूरत हाल का लिया जायजा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज देर शाम अमरीका भारत कलीदी और साझेदारी फोरम में तीसरी लीडरशिप मीटिंग से करेंगे खिताब। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बड़गाम का किया तफसीली दौरा, यूटी के सभी अजला की समाजी व इक़्तिसादी तरक्की को दिया इंतजामिया की तरजीहात करार। और मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 83,883 नए मरीजों की निशानदही। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। फौज के सरबराह जनरल MM नरवाने ने आज सुबह लद्दाख के 2 रोज़ा दौरे पर लेह पहुंच गए। वो मशरकी लद्दाख में भारत और चीनी फौजों के माबैन ताज़ा कशीदगी के पेश नज़र लद्दाख के दौरे पर पहुंचे हैं। मालूम हुआ है कि फौजी सरबराह लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की ताज़ा सूरत हाल का बरसरी मौका जायजा ले रहे हैं। वो वहाँ साथ ही भारतीय फौजियों का हौसला भी बढ़ाएंगे। आज लेह पहुंचते ही जनरल नरवाने ने अगले दिफाई मोर्चों का दौरा किया, जहां उन्होंने फौजी जवानों के साथ तबादला ख्याल के अलावा कार्रवाइयां करने की तैयारियों का जायजा लिया। उनके हमरा 14वें कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह भी थे। उधर फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने चीन के साथ पैदा हुई कशीदगी के तनाजुर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हकीकी कंट्रोल लाइन पर कार्रवाइयां अमल में लाने की तैयारियों का जायजा लिया। मालूम हुआ है कि फजाइया और बहरी फौज ने चीन के साथ लगने वाली 3,400 किलोमीटर लंबी सरहद पर अपनी चौकसी बढ़ा दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज रात 9 बजे अमरीका भारत कलीदी और शराकतदारी फोरम की तीसरी लीडरशिप सरबराह मीटिंग में कलीदी खुतबा पेश करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा S जयशंकर और कॉमर्स व सनत के वज़ीर पीयूष गोयल भी सरबराह मीटिंग से इस हफ्ते के शुरू में खिताब कर चुके हैं। 5 रोज़ा इस सरबराह मीटिंग में सरकर्दा रहनुमा, सरकारी एहलकार और कॉरपोरेट लीडर शिरकत कर रहे हैं। इस सरबराह मीटिंग का मौजू है अमरीका भारत हफ्ता, नए चैलेंजों का सामना। इसमें भारत अमरीका दो तरफा ताउन के शोबों को उजागर किया गया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह शंघाई ताउन तंजीम के 8वें मेंबर ममालिक के वज़राए दिफा की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रूस पहुंच गए हैं। कल मॉस्को में मुनक्कद होने वाली छोटी कॉन्फ्रेंस के मेंबर ममालिक के बचाव वज़ीर इलाकाई सलामती को दरपेश चैलेंजों, खासतौर से दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी जैसे मसाइल, नीज़ उनसे मजमूई तौर पर निमटने के उमूर पर वसी तबादला ख्याल करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के सभी अजला की समाजी व इक़्तिसादी तरक्की मौजूदा इंतजामिया की तरजीहात में शामिल है और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि आवाम को उनकी दहलीज पर बेहतर इंतजामिया फराहम की जाए। वो आज ज़िला बड़गाम के दौरे पर थे, जहाँ उन्होंने तरक्याती मंजरनामे का जायजा लेने के साथ साथ कई अहम प्रोजेक्टों को आवाम के नाम वक्फ किया। तफसीलात के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ज़िला अफसरों के साथ एक मीटिंग की सदारत की, जिस दौरान उन्होंने अफसरों को तेज़ तर अवामी खिदमात को यकीनी बनाने की खास तलकीन की। LG ने ज़िला में मुख्तलिफ सेक्टरों के तहत तामीर और तरक्की के महाज पर अब तक की हुसूलियाबियों का तफसीली जायजा लिया। सरकारी प्रेस रिलीज के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ज़िला में तकरीबन 55 करोड़ रुपए की लागत वाले दर्जनों प्रोजेक्टों का आवाम के नाम वक्फ किया, जबकि उन्होंने साथ ही तकरीबन 28 करोड़ रुपए की तकमील लागत से कुछ नए प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखा। इस मौके पर ज़िला के कई वफूद ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात करके उनकी नोटिस में अपने कई मसाइल लाए। बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने चरारी शरीफ में अलमदारी कश्मीर शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारतगाह पर हाज़िरी दी, जहां उन्होंने जम्मू कश्मीर और मुल्क की तरक्की और अमन अमान के लिए दुआ की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वहां लोगों से भी बातचीत की। दरियासना लेफ्टिनेंट गवर्नर ने चरारी शरीफ में खानका की तामीर में हो रही गैर ज़रूरी ताख़ीर के साथ साथ प्रसाद स्कीम के तहत हजरत बल में तामीराती कामों की तवालत के पीछे कार फरमा वजूहात का पता लगाने के लिए तहकीकात का हुक्म दिया है। मुल्क में पिछले 24 घंटों में 68,584 कोविड मरीज सेहतयाब हुए हैं और ये एक ही दिन में शफायाब होने वालों की अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। मरीजों के सेहतयाब होने की शरह में लगातार इजाफा हो रहा है और अब ये 77.09% तक पहुँच गई है। इधर मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के नए मामलात की एक रिकॉर्ड तादाद सामने आई है। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता एक दिन में 83,883 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। इस तरह मुल्क में अब तक 38,53,407 अफराद मुतासिर हो चुके हैं, जिनमें सरेदस्त 8,15,538 मरीज ज़ेर इलाज हैं।
لیفٹننٹ گورنر کے مشیر فاروق احمد خان نے جموں کشمیر وومنز ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے تحت کچھ متبادل سرگرمیاں شروع کرنے کی ضرورت اجاگر کی ہے تاکہ جموں کشمیر بھر میں خواتین کے لیے مناسب روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا ہوں۔ آج سری نگر میں کارپوریشن کی 25ویں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسا کرنے سے خواتین کو باوقار زندگی گزارنے کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ میٹنگ میں کارپوریشن کے سینئر عہدیدار بھی موجود تھے۔ انسدادی رشوت ستانی بیورو کی ایک ٹیم نے آج ITI ترال میں چھاپہ ڈال کر ادارے کے کچھ سینئر عہدیداروں سے پوچھ تاچھ کی۔ واضح رہے کہ ITI میں بڑے خرد برد کی شکایت سامنے آئی ہے کیونکہ ادارے کی طرف سے کئی ساری چیزیں ٹینڈر جاری کیے جانے کے بغیر خریدی گئی ہیں۔ اینٹی کرپشن بیورو کے اہلکاروں نے کئی دستاویزات کو سیز کیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے پارلیمنٹ ممبر محمد اکبر لون نے کہا کہ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ اجرا کرنے کی کوئی قانونی جوازیت نہیں ہے۔ انہوں نے BJP کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام یہاں کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کا منصوبہ ہے۔ انتظامیہ نے آج PDP کے ارکان کو پارٹی جنرل سیکرٹری غلام نبی لون ہاجرہ کی طرف سے بلائی گئی میٹنگ منعقد نہیں کرنے دی۔ PDP ترجمان نے بتایا کہ حکام نے گھروں میں نظر بند پارٹی لیڈروں کو میٹنگ کے لیے باہر نہیں آنے دیا۔ نیشنل کانفرنس نے PDP اجلاس پر سرکاری قدغن کو بلا جواز قرار دیا ہے۔ ایک بیان میں پارٹی ترجمان عمران نبی ڈار نے اس قدم کو جمہوریت اور قانون کے منافی قرار دیا ہے۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی نے PDP لیڈروں کو میٹنگ میں شرکت کی اجازت نہ دینے کی کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ CPIM کے سینئر لیڈر محمد یوسف طارقامی نے بھی PDP رہنماؤں کو میٹنگ سے روکنے پر انتظامیہ کی کارروائی کی مذمت کی ہے۔ کشمیری زبان کو جموں کشمیر آفیشل لینگویجز بل 2020 میں شامل کرنے کے مرکزی کابینہ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے عوام نے مسرت کا اظہار کیا ہے۔ خوش کہ کشمیر لینگویج بنو آفیشل لینگویج یہ بڑ رُت قدم گورنمنٹن تلمت تو یہ سون لینگویج ماجہِ زٮ۪و ات منٛز ہٮ۪کو أسۍ یِم زن سٲنۍ مُشکلات چھِ آسان یِم ہٮ۪کو ٹھیٖک پٲٹھۍ أسۍ برونٛہہ کُنتھ واتنٲوِتھ لہذا چھُ یہِ بہتریٖن سٹیپ گورنمنٹن تُلمُت کہ یہ آفیشل لینگویج بناو۔ جیسا کہ پہلے ہی خبر دی جا چکی ہے کہ مرکزی کابینہ نے کل اردو اور کشمیری سمیت 5 زبانوں کو سرکاری زبانوں کی فہرست میں شامل کرنے کو منظوری دی۔ نیشنل کانفرنس کی مائنورٹی سیل کشمیر کے کنوینر جگدیش سنگھ آزاد نے جموں کشمیر آفیشل لینگویجز بل 2020 میں پنجابی زبان کو شامل نہ کرنے پر اپنا شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں لاکھوں لوگ پنجابی زبان بولتے ہیں اور اس زبان کو فہرست میں شامل نہ کرنے سے یہ عیاں ہو جاتا ہے کہ مرکزی سرکار اقلیتی طبقے خاص طور پر سکھ طبقے کی بہبودی کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ انہوں نے سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ بل کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے سے پہلے پنجابی زبان کو بھی اس میں شامل کیا جائے۔ ادھر جموں کشمیر سے وابستہ گوجر طبقے نے بھی گوجری زبان کو جموں کشمیر آفیشل لینگویجز بل کی فہرست میں شامل کرنے کے حوالے سے وزیر اعظم نریندر مودی کی توجہ مبذول کرائی ہے کیونکہ یہ زبان جموں کشمیر میں بولی جانے والی تیسری بڑی زبان ہے۔ بانڈی پورہ میں آج ایک 45 سالہ شخص جھیل ولر میں غرقاب ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ حسین احمد کھٹانہ ساکن تانگت پیٹ کوٹ اس وقت پیر پھسلنے کی وجہ سے ولر میں ڈوب گیا جب وہ زالون علاقے میں بیٹ چرانے میں مصروف تھا۔ واردات کے بعد فوج، بحریہ اور مقامی رضاکاروں نے ریسکیو کام شروع کیا۔ ادھر سوموار کو رامبن کے نزدیک دریائے چناب کی لہروں کی نظر ہوئی گاڑی کے مسافروں کی میتوں کی لاش کا سلسلہ آج چوتھے روز بھی جاری رہا۔ ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ سواریوں کی تلاش کے لیے اگرچہ پیرا کمانڈوز کو قوی کام پر لگایا گیا ہے لیکن انہیں بھی تاحال کوئی کامیابی نہیں ملی ہے۔ حالانکہ حکام نے تلاشی کارروائی کو مزید وسیع کیا ہے جبکہ دریا میں پانی کی سطح کم کرنے کے لیے چندرکوٹ بجلی ڈیم کے 2 گیٹ بند کیے گئے ہیں۔ وزارت دیہی ترقی کے مرکزی سیکرٹری ناگیندر ناتھ سنہا نے آج ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بارہمولہ ضلع میں مرکزی معاونت والے ایسپریشنل ڈسٹرکٹس پروگرام کے تحت کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر GN یتو نے صحت اور غذا، تعلیم، زراعت اور آبی وسائل نیز بنیادی ڈھانچے کے شعبوں میں ہوئی پیش رفت کے بارے میں مفصل جانکاری دی۔ انہوں نے کہا کہ بارہمولہ ضلع نے کئی شعبوں میں نمایاں کامیابی درج کی ہے۔ اس بیچ سیکرٹری موصوف نے مختلف اسکیموں اور فلاحی پروگراموں کی عمل آوری کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقین کو تال میل کے ساتھ کام کرنے کی ہدایت دی تاکہ مقررہ اہداف کو میعاد بند مدت کے دوران ہی حاصل کیا جا سکے۔ جموں کشمیر انتظامیہ نے یونین ٹیریٹری کی گوناگوں حیاتیات کے تحفظ اور اس کے مناسب استعمال کے حوالے سے ایک 10 رکنی کونسل تشکیل دی ہے۔ جموں کشمیر بائیو ڈائیورسٹی کونسل کے نام سے اس کمیٹی کی تشکیل کو GAD کی منظوری مل گئی ہے۔ محکمہ جنگلات کے پرنسپل چیف کنزرویٹر پینل کے چیئرمین ہوں گے۔ امام باڑہ احمد پورہ پٹن میں آج 14ویں محرم کی مناسبت سے ایک مجلس حسینی منعقد کی گئی۔
مجلس میں قرآن خوانی کے بعد آغا سعید محمد حسین نے واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے تبلیغ فرمایا۔ ادھر ملبوچھن ماگا میں بھی اسی طرح کی ایک مجلس کا اہتمام کیا گیا جس میں عزاداروں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بٹ پورہ حضرت بل سڑک اگرچہ ہزاروں لوگوں کی عبور و مرور کی اہم راہداری ہے، لیکن متعلقہ حکام کی غیر سنجیدگی کے باعث اس سڑک پر آج کل ڈرینیج بلاک ہونے کے نتیجے میں انتہائی گندا پانی لوگوں کے لیے مشکلات بنا ہوا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ بار بار یہ مسئلہ حکام تک پہنچانے کے باوجود انہیں کھوکھلی یقین دہانیوں کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آیا ہے۔ امہ آب سے خراب آب، امہ سے بیمار وتھن خطرہ، یپر ونان ہر کھانا بیمار تل گھس بچن ونکس، مگر امہ آب سی گھن وارے بیمار تو اپیل ونکس کران یہ سا گورنمنٹس یہ اتنس گھر مسئلہ گھن ٹھیک۔ شوپیاں ضلع کے دیوپورہ علاقے کے لوگوں نے ضلع انتظامیہ پر اس علاقے کے ساتھ سوتیلا پن روا رکھنے کا الزام لگایا ہے۔ آج علاقے کے لوگوں نے سڑکوں کی خستہ حالی، پانی کی عدم دستیابی، طبی نگہداشت کی نایابی اور دیگر بنیادی خدمات کے فقدان کے خلاف احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ عوامی مسائل کی طرف فوری توجہ دی جانی چاہیے۔ آثاری شریف پنجورہ شوپیاں کے متولی میر بشیر احمد نے لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ضلع کے اس علاقے کی خستہ حال سڑکیں آثار شریف کی طرف جانے والے زائرین کے لیے زبردست کوفت کا باعث بنی ہیں، لہٰذا انہیں ٹھیک کیا جائے۔ منشیات کے خلاف اپنی کارروائی کو جاری رکھتے ہوئے زین پورہ شوپیان پولیس نے محکمہ ایکسائز کے اہلکاروں کے ہمراہ 700 کنال اراضی پر بھنگ کی کاشت ذبح کی ہے۔ اس بیچ محکمہ ایکسائز نے لوگوں کو متنبہ کیا ہے کہ وہ ایسی فصل کی کاشت کرنے سے گریز کریں جس پر پہلے ہی پابندی عائد کی گئی ہو۔ عوام کے ساتھ بہتر تعلقات بنائے رکھنے کے سلسلے میں فوج نے آج کنڈی کی گام کپواڑہ میں ولیج میلے کا اہتمام کیا۔ میلے کے دوران ضرورت مند لوگوں کو حفظان صحت سے جڑے اشیاء کے علاوہ بچوں میں اسٹڈی مٹیریل اور کھیل کود کا سامان تقسیم کیا گیا۔ اس کے علاوہ کئی دیگر پروگراموں کا بھی اہتمام کیا گیا جنہیں لوگوں نے کافی سراہا۔ محکمہ زراعت نے کشمیری زعفران کی تجارت کو فروغ دینے کے لیے ای آکشن پورٹل تیار کیا ہے۔ محکمے نے انڈیا انٹرنیشنل کشمیر زعفران ٹریڈنگ سینٹر کے بینر تلے NSEIT کے اشتراک سے یہ پورٹل بنایا ہے جس کا مقصد خریداروں کو معیاری زعفران تک رسائی بہم پہنچانا ہے۔ وادی کشمیر کے زعفران اگانے والوں اور ملک بھر کے زعفران خریدنے والوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ای ٹریڈنگ کے لیے اپنا اندراج www.saffronauctionindia.com پر کرائیں۔ یاد رہے کہ کشمیری زعفران کو حال ہی میں GI سرٹیفیکیشن حاصل ہوا ہے۔ سپورٹ اسٹیڈیم شوپیاں میں آج سے ضلع سطح کے انٹر زون کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز ہو گیا۔ ADC شوپیان کے ہاتھوں افتتاح کیے گئے اس کھیل ایونٹ میں کرکٹ کے علاوہ آنے والے دنوں میں والی بال، بیڈمنٹن، کبڈی اور فٹ بال کے میچ بھی ہوں گے۔ ٹورنامنٹ میں تقریباً 80 کھلاڑی کھیل کا مظاہرہ کریں گے۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر کل گاڑیوں کو یک طرفہ جموں سے سری نگر آنے کی اجازت ہوگی۔ IGP ٹریفک ٹی نامگیال کے مطابق ہائی وے پر کل دونوں چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت ہوگی۔ اس دوران آج کئی مقامات پر تازہ چٹانیں کھسکنے آنے کے نتیجے میں شاہراہ پر کئی گھنٹوں تک ٹریفک متاثر رہا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران مطلع جزوی طور ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.6 ڈگری سیلسیس اور کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26.2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ ادھر مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ گلگت میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22 ڈگری اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔